نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک قد وحید لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر مسجداں دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم سورہ جن دی 18ویں پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، اس پاک سنے رب نے فرمایا کہ اور یہ ذرا بھی شک نہیں مسجداں اللہ واسطے نے تو بس تسی اللہ دے نال کسے نوں نہ پکارو۔ اس پاک سنے رب نے دسیا کہ جو اللہ دے گھر نے مساجد یہ مسجداں کعبہ دیاں بیٹیاں نے، تو سنے رب نے فرمایا کہ مسجداں اللہ واسطے آ، یہ اللہ دے گھر نے۔ جدوں بھی کوئی شخص مسجد آ جاتا ہے تو اللہ دا مہمان ہوندا تو اتنے ہر ویلے اللہ پاک دے انوارات برس رہے ہوندے نے۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ مسجداں اللہ دا گھر ہے، تو مسجد چاہو تو اللہ ذکر کرو، اللہ دسے پروگرام دے مطابق قرآن و سنت دے مطابق عبادت و ریاضت کرو، تو دنیا دے معاملات گلاں تو بچو، قلب ذات مولا چ ڈبے رہو، اور اللہ تو علاوہ کسی ہور نو مدد واسطے نہ پکارو، نہ کسی ہور تے بھروسہ کرو، ما سوا اللہ تو، نفس شیطان دنیا تو، انہاں دے پجاریاں تو، خلقی اسباب و ارباب تو قلباً نکل جاؤ، ادھر نکلو، کوشش بھی کرو انہاں دا خیال نہ ہوئے، اپنی تمام تر امیداں آرزوئاں تمناواں دا سوچاں دا مرکز و محور فقط اللہ دی ذات نو بنا لو، اور قلب ذات مولا ڈبے رہو، فنا فی توحید غرق فی توحید رہو، تاکہ تانوں اسے دنیا دل دی آئینے دل دیاں آنکھاں دیدار الہی دی نعمت عظمہ دولت کبرا حاصل ہو جائے، پھر ہی تانوں ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ دا کمال حاصل ہوئے گا۔ جیسا کہ سونے رب نے سارا پروگرام قرآن چ دس ستا، اپنی بارگاہ تک پہنچن دا طریقہ بھی دس ستا کہ تسی پھر پیشوا دے رہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، جنہیں بارے قلندر لاہور اقبال فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، تو اسیر مقام لا مقام سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکداں سے دور نہیں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا، دیکھا کرے کوئی دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم اقبال رحمۃ اللہ دسیا کہ دل دیا آنکھاں منگ سونے رب کو، قرآن چ بھی دسیا اللہ پاک نے کہ جنہیں بھی میرے تو غافل لوگ ہیں انہوں نے ظاہری اکھاں نہیں ہوندیاں بلکہ دل انے ہوندے نے، کیونکہ دیدے مولا دل دیا آنکھاں دل دی آئینے چھندی ہے۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ مسجداں ہے ہی اسے واسطے ہے، یہ اللہ واسطے ہے، اللہ دا ذکر واسطے، اللہ دی عبادت واسطے ہے، تاکہ انسان جڑا اللہ دا ہو جائے، قرآن و سنت دے روح کے مطابق عمل کر کے، کیونکہ تمام خیراں فلاحاں برکتاں کامیابیاں عروج سب عمل قرآن و سنت نہ وابستہ آیا۔ جب انسان شیطانی علماں دا منہ موڑ کے قرآن و سنت نے مضبوطی نہ پڑھ کے روح کے مطابق عمل کرتا ہے، جیسا کہ اسلامی علم تصوف تقاضا کرتا ہے، تو پھر انسان نو اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہی انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ تو جب تک انسان ماسوا اللہ نو تو منہ نہیں موڑتا، اپنی امیداں آرزوئاں تو نہیں توڑتا، کدے کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا الہ دی نفی کرے گا تو پھر ہی انہوں اللہ دا اس بات حاصل ہوئے گا، اپنے نفس و مطمئنہ بنائے گا، پھر ہی قلب پاک ہوئے گا۔ فنائے نفس تو بعد ہی فنائے قلب تو بعد ہی تجلی روح، یعنی روح کو ہوتے پرواز پیدا ہوتی ہے، پھر وہ جسم چ نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی۔ روح اللہ نے رکھی اسے واسطے ہے،
اور سونے رب نے اسی واسطے قرآن دسیا کہ میں پھوکی تیرے اندر اپنی روح، تے روح رکھی سونے رب نے اسی واسطے۔ باہر لائی دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے یا کہ سانو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ دی مہمانی جو وقت گزاری ہے مساجد تے نماز باجماعت دی پابندی کریے، فرض پڑھیے، باقی سنتا نفل اپنے حجرے جا کے پڑھیے، تو کدے بھی اللہ دے گھر چ غیر نو نہ پکاریے، نہ بلائیے، نہ ان کو مدد طلب کریے، تو زیادہ سے زیادہ مسجداں چ حاضر ہوئیے تاکہ اللہ دی مہمانی دے مزے لے سکیے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، اور تیری سونی ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما، ساڑے خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرما، ساڑے دلاں دیاں نیک جات شرعی مراداں پوریاں فرما، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرما۔ اللہ بس تے باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ